پارٹی کے ساتھ کچھ معاملات طے ہو سکتے ہیں، ابھی وقت ہے، لیکن ایک روز پہلے جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں انہیں نجکاری کرتی جائے۔ دیکھیں جی، یہ وزیر خزانہ اور پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری کی بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر معاملات کو آگے چلایا جائے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ایکسپرٹیز آ جاتی ہے اور گورنمنٹ کی بھی ایک فور سائٹ آ جاتی ہے، وہ ایک بہتر طریقہ ہے۔ ہم نے سندھ میں یہ کیا، بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں اسی وزیر خزانہ نے جب ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے یہ اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ سندھ میں بڑا کامیاب پی 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 موڈ چل رہا ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ انہوں نے خود بھی سراہا تھا اس بات کو۔ جب آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اسٹیٹ لے لینا جس وقت پرائیویٹائزیشن کے لیے تیار ہے، مختلف ٹائم لائن دی گئی کہ جی مئی میں ہو جائے گا، 30 جون ہو جائے گا، نہیں ہوا۔ اچھا پھر یہ دیکھیے کہ پرائیویٹائزیشن کے اندر جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بڑے تحفظات ہیں کہ کیا ٹرانسپیرنسی ہے۔ اب جس سے پہلے اتھارٹی ہے ریگولیٹر، کیا اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنا انٹرکیٹ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کر، یا پھر وہی انگلیاں اٹھیں گی اس پرائیویٹائزیشن کے اوپر۔ اچھا اب جو ٹائم لائن دی گئی ہے پہلے ہفتے اگست کی کہ اس میں ہو جائے گا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کون لیتا ہے، کس طریقے سے کر۔ دیکھیے نن دا لیس میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں اور میری پارٹی بھی اس بات پہ سمجھتی ہے کہ ایفیشنسی تو بڑھنی چاہیے۔ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے یہ سرکولر ڈیٹ، ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، سوال یہ ہے کہ آپ کے ماڈل کے اوپر اگر حکومت متفق نہیں ہوتی تو پھر پی پی کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، میں خزانہ کی کانفرنس بھی سنی ہے اور کل بھی وہ کہیں گفتگو تھے تو میں نے جو وزارت ہو چکی ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اب یہ بات وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، یہ ہمارے منشور کے اندر شامل تھا۔ سرداری صاحب نے بارہا 300 بلین جو ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں اور یہی ان جگہوں پہ لگا سکتے ہیں جہاں واقعی ضرورت ہے۔ یہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے اور یہ کامیاب ماڈل ہے سندھ کے اندر۔ پھر اب آپ دیکھیے نا کہ اس بجٹ کے اندر بھی آپ نے بجلی کی نرخیں بڑھا دیں۔ اب وہ بجلی کی نرخیں جو بڑی ہیں وہ براہ راست ہر طبقے کے صارفین کو افیکٹ کریں گے، بالخصوص جو لوور انکم گروپ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر مزید آپ نے ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا، جبکہ وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر طبقے کو ٹیکس دینا ہے اور ٹیکس ایکویٹیبل ہونا چاہیے۔ تو اس بجٹ میں اس کی کافی نہیں کی جائے، ٹیکس ایکویٹیبل تو نہیں ہے۔ وہی طبقہ بار بار زیادہ سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے جو آلریڈی ڈاکیومنٹڈ بزنسز ہیں یا ساری کلاس۔ آپ نے ٹیکس نیٹ تو نہیں بڑھایا، آپ نے تاجر دو اسکیم شروع کری جس کے اندر 3.60 کروڑ تاجر ہیں پورے پاکستان میں، اس میں سے رجسٹریشن کتنی کی ہوئی ہے؟ 31,000 کی۔ اس حساب سے تو اگلے 10 سال لگ جائیں گے ہم کو۔ اس طریقے سے تو معاملہ چلیں گے نا۔ بات یہ کمپلائنس، گورنمنٹ اگر کوئی اسکیم لاتی ہے یا کوئی چیز ہے کہ اسے کرنی ہے تو اس سے کمپلائنس بھی تو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا۔ آپ نے چھوٹا نہیں بنانا کہ لوگوں کے اس کی مرضی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جو انفینٹ ملک ہے اس پر جی ایس ٹی لگا دیا، وہ کہتے جی یہ تو آپ کو پتہ کون پیتا ہے دودھ۔ امیر آدمی کا بچہ تو پیتا ہی پیتا ہے، لیکن غریب کا بھی بچہ پیتا ہے، وہ توسط طبقے کا بھی بچہ پیتا ہے، لوور انکم گروپ والے بھی پیتے ہیں۔ وہ تو اس وقت گزر بسر کر ہی سکتے ہیں اس ملک میں جہاں پر 40% چلڈرن آر مینٹلی فزیکلی سٹنٹڈ، میل نیوٹریشن کی وجہ سے۔ اس ملک میں آپ دودھ کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں، یہ کہاں کی منتا؟ کتنے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ آج میں پڑھ رہی تھی کہ آسام کے جو چیف منسٹر ہے انڈیا میں، انہوں نے کہا جی وی آئی پی کلچر ختم کر دو، سارے وزیر سب جو ہیں وہ بجلی کے بل دیں گے۔ ہمارے ملک میں جہاں پر آپ کا بجٹ خسارے کے اندر ہے، جہاں آپ نے اگلے سال بھی 8,500 بلین قرضے کے اندر لینے ہیں، ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر کیوں نہیں پرائم منسٹر شروع کرتے کہ بجلی کا بل دینا شروع کر دیں، ساری کابینہ بجلی کا بل دینا شروع کر دیں؟ کیوں ہے معاف ان کو لیے؟ اگر ایک غریب آدمی جو ہے بجلی کا بل آپ اس سے لیتے ہیں تو پھر کابینہ کیوں نہیں دیتی ہے؟ وزیر اعظم کیوں نہیں دیتے؟ I'm sure they can all afford it. رانا صاحب، بات کہاں پہ ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے پیپلز پارٹی والی؟ ووٹ دیں گے،
ووٹ دیں گے؟ سب کچھ ہوگا، میں کہہ رہا ہوں سب کچھ ہوگا، یعنی کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے کچھ نہیں ہوگا ان کی سفارشات کے اوپر؟ کوئی ایک بھی تبدیلی نہیں؟ جن سے میں کہہ رہا ہوں، وہ خود کہتے ہیں ہم سے پوچھا نہیں گیا، جن سے بجٹ بناتے ٹائم نہیں پوچھا گیا، تو آپ مجھے بتائیں ان کی سفارشات پہ عمل ہوگا؟ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب آج نکل کے کہتے ہیں کہ قوم کو بڑی خوشخبری دے رہا ہوں، پیپلز پارٹی اجلاس میں جانے، بے شک علامتی طور پہ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، پنجاب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ ہم سیاست کو، جمہوریت کو ختم نہیں ہونا دینا، ڈیریل نہیں ہونا دیں گے، تو بجٹ تو منظور کروانا پڑے گا نا۔ تو مولانا کے حوالے سے جو آپ رائے رکھ رہے تھے، مولانا حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، مولانا کیا اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں آئیں گے؟ اتحاد میں آئیں یا نہ آئیں، مولانا حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، لکھ لیجئے گا، سب کی ایک ایک ڈیوٹی ہے، سب ایک ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور کب کسی تک؟ کب تک؟ جب تک ہمیں ہوش نہیں آتا۔ پنجابی کا ایک فکر ہے، کہاوت ہے نا، سچ آکھاں تے پجن کھاکھا ڈردی سچ نہ آکھاں، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ نہ ہی کہوں، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، جاننے والے جان لیتے ہیں۔ یاسر صاحب اگر کسی کی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی تو وہ جیل میں ہے، اور وہ سب کو ایسی ڈیوٹیاں لگا رہا ہے سب کی کہ سب بھی جو ہے وہ پریشان ہے کہ کر کی رہے ہیں۔ تو وہ ملکگیر تحریک چلے گی، کیسی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہڈلز ہو سکتی ہیں؟ ہرڈلز بہت سی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن شاید اس تحریک سے پہلے کئی اور تحریکیں ایسی چل جائیں جس سے صرف دھکا لگانے کی ضرورت پیش ہے، وہ دھکا تو لگ ہی جاتا نا۔ ساری خبریں آج نہ لیں،